نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول عن قریب کہیں گے السفہاء بیوقوف لوگ من الناس، من مانا سے، الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے ولا پھیر دیا ہم ان مسلمانوں کو عن قبلتی قبلے سے، ہم التی وہ قبلہ، کانو وہ تھے، علیہا جس پر، التی وہ، کانو تھے، علیہا جس پر، جس قبلے پر وہ تھے اس سے کس نے ان کو پھیر دیا۔ عن قریب کہیں گے بیوقوف لوگ لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ہے ان مسلمانوں کو، عن قبلتہم اپنے اس قبلہ سے، کانو علیہا جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب فرما دیجیے اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم الی کی طرف، صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف، مستقیم سیدھا۔ اس کے اندر واقع ہے تعویل قبلہ والا، پیچھے تمہیدی طور پر اللہ کریم جل شانہ نے قبلے کا تذکرہ بھی فرمایا کہ ساری کی ساری سمتیں وہ اللہ کی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر تشریف فرما تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک فرماتے اور نماز ادا کرتے مکہ مکرمہ کے اندر۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے کر گئے ہیں تو وہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف فرمائیے، بیت المقدس کی طرف۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ انور فرمایا، 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے۔ اور یہ اس لیے بھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پہلی کتابوں کے اندر، تورات، زبور، انجیل وغیرہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب تھا، وہ تھا ذوالقبلتین، کہ آخری نبی ذوالقبلتین، دو قبلوں والے ہوں گے، بیت اللہ بھی اور بیت المقدس بھی، یہ دونوں قبلے ان کے ہوں گے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر تشریف فرما تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی طرف چہرہ فرماتے ہیں، چونکہ مکہ کے اندر ہی ہے نا بیت اللہ شریف۔ جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اب آپ اپنا چہرہ انور بیت المقدس کی طرف فرمائیے۔ اب جب مکہ کے اندر ہیں وہاں پر حضور علیہ وہاں پر وہ جو بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ شریف، اس کے کونے ہیں، ایک کونے کے اندر تو حجر اسود ہے، ایک ساتھ والا جو دوسرا کونا ہے وہ ہے رکن یمانی، یمن کی جانب ہے، رکن یمانی اسے کہا جاتا ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو بیت اللہ بھی اور بیت المقدس یہ دونوں سامنے آ جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے تو جب اب اگر کوئی یہاں پر بیت المقدس کو ہی صرف ارادہ رکھنے والا اگر وہ بھی پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے اسے بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ کہے گا بیت اللہ بھی سامنے ہے، بیت المقدس بھی سامنے ہے، کوئی بات نہیں، بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لوں یا بیت المقدس کی طرف کر لوں۔ لیکن ان یہودیوں کا یا ان عیسائیوں کا یہ صحیح امتحان تھا جب مدینہ کے اندر گئے ہیں۔ اب مدینہ کے اندر جا کر جب اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف فرمائیے، اب ان لوگوں کا صحیح اس کے اندر امتحان تھا، چونکہ اب بیت اللہ اس طرف رہ جاتا ہے، بیت المقدس اس طرف ہے۔ اگر بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتے تو بیت اللہ کو پیٹھ ہوتی، اور اگر بیت اللہ کی طرف چہرہ کرتے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی۔ اب صحیح امتحان ان لوگوں کا تھا کہ کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتا ہے یہاں پر اور کون ہٹ جاتا ہے۔
اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے اندر جا کر حکم فرمایا، اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ محبوب آپ اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف فرمائیے۔ حضور نے بھی چہرہ کیا بیت المقدس کی طرف، اور جتنے بھی متبعین تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، سب نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا۔ اب کچھ لوگ وہاں پر پھر گئے تھے، کچھ لوگ وہاں پر جا کر پھر گئے تھے اس بات سے کہ ہم بیت المقدس کی طرف، ہم وہ بیت اللہ کی طرف مطلب پہلے چہرہ فرماتے تھے، اب آپ نے بیت المقدس کی طرف کیا۔ جب اللہ کریم نے دوبارہ سے حکم دیا نا اب بیت المقدس سے ہٹ کر آپ بیت اللہ کی طرف دوبارہ چہرہ فرما لیں، تو اس وقت کچھ لوگ پھر گئے تھے، چونکہ یہودی بڑے خوش تھے اس وقت کہ چلو بھی ہمارا بھی قبلہ بیت المقدس ہے، اب حضور نے بھی ہمارے قبلے کی اتباع کر لی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی متبعین ہیں سب نے ہمارے قبلے کی اتباع کر لی ہے۔ اب یہودی اس بات پر بڑے خوش تھے، عیسائی بھی بڑے خوش تھے اس بات پر۔ لیکن جب اللہ کریم جل شانہ نے انہیں دوبارہ سے حکم فرمایا کہ اے محبوب اب آپ بیت المقدس کو چھوڑیے، اب آپ بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ دوبارہ فرمائیے، تو اس وقت کچھ یہودی اور کچھ عیسائی لوگ جو تھے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات سے پھر گئے تھے، چونکہ انہیں بہت غصہ آیا اس بات پر کہ دیکھیے اب تک تو ہمارے ساتھ چلے رہے، بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتے رہے، اب یہ بیت المقدس سے ہٹ کر انہوں نے دوبارہ بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا۔ تو یہاں پر صحیح امتحان تھا انہی لوگوں کا کہ کون حضور کی اتباع کرتا ہے اور کون حضور کی اتباع نہیں کرتا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سیقول السفہاء، عن قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، اللہ کریم نے انہیں بیوقوف کہا جو حضور کی اتباع نہ کرنے والے، طعن و تشنیع کرنے والے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا، بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا۔ جب تک حکم تھا بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنے کا بیت اللہ کی طرف چہرہ رکھا، جب حکم ہوا بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنے کا تو بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جب اللہ کریم نے دوبارہ سے حکم کیا بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنے کا، حضور نے پھر سے دوبارہ بیت اللہ کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ اس کے اندر کیا حرج تھا؟ کوئی حرج والی بات نہیں تھی۔ اور دوسری بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لقب تھا ذوالقبلتین، دونوں قبلوں والے۔ اب یہ بھی پیشین گوئی یہ بھی پوری کرنی تھی، اور یہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی اللہ کریم جل شانہ کی۔ سیقول السفہاء، فرمایا کہ عن قریب کہیں گے بیوقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، کہ ما ولاہم کس نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا اس قبلہ سے کانوا علیہا جس پر وہ تھے، یعنی بیت المقدس سے کس نے ان کو پھیر دیا دوبارہ؟ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کریم نے ان کے جواب کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہ معنی نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، شمال جنوب اللہ کا نہیں ہے، نہیں، بلکہ بطور ایک مثال کے کہ جتنی بھی سمتیں جتنی بھی جہتیں ہیں ساری کی ساری سمتیں وہ اللہ کی ہیں، جس طرف بھی تم منہ کرو گے اللہ کریم جل شانہ تمہارے سامنے ہو۔ باقی اللہ کریم کا یہ حکم ہے کہ تم نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا ہے، یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہ کہنا جس طرف بھی کوئی ہم چہرہ کر لیں، یہ نہیں کہ ہم اس طرف منہ کریں گے تو اللہ کریم سامنے ہوں گے، اگر ہم اس طرف منہ کریں تو اللہ کریم کی ذات سامنے نہیں ہے، نہیں، فرمایا للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا کم تمہیں امتاً ایک امت وسطا معتدل امت، درمیانی معتدل اعتدال والی امت وسط بنایا، یا دوسرا فضیلت والی بھی ہے، فضیلت والی امت بنایا، وسطا معتدل امت جو درمیانی امت ہوتی ہے، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوں رسول علیکم تم پر شہیدہ گواہ۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے اس امت کو بڑی فضیلت والی امت بیان فرمایا، بلکہ قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اور اس امت کے فضائل اللہ کریم جل شانہ نے بھی بیان فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمائے اس امت کے فضائل، اور ارشاد فرمایا کہ یہ امت وسط ہے۔ پہلے انبیاء تشریف لاتے تھے، اگر ان کی کتاب
جب تک انبیاء رہے اس وقت تک ان کی کتاب بھی رہی، بعد میں اللہ کریم نے اور نبی بھیج دیا، شریعت بھی نہیں آ گئی، نبی بھی اور آ گیا۔ جب تک اللہ کریم کا حکم ہوا نبی بھی تشریف فرما ہوئے، کتاب بھی رہی، اس کے بعد ایک اور نبی آ گیا، کتاب بھی اور آ گئی۔ لیکن جب نبی آخر الزماں حضور پرنور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، اب قیامت تک یہی شریعت چلے گی، یہی کتاب چلے گی اور یہی نبی چلے گا قیامت تک۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، یہ امت وسط ہے، باقی امتوں کے درمیان کے اندر بھی یہ امت حائل ہوگی۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کریم جل شانہ جب لوگوں سے سوال کریں گے، تمام امتوں کا حساب لیا جائے گا، بھئی بتلاؤ تمہارے نبیوں نے تم تک بات پہنچائی یا نہیں؟ کچھ لوگ اس بات سے مکر جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں جی ہم تک تو یا اللہ تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ تیری ذات بھی ہے، تیری ذات کائنات کو چلانے والی ذات ہے، تو ہمیں روزی دینے والا ہے، نبیوں نے تو ہمیں پیغام نہیں دیا۔ اللہ کریم جل شانہ انبیاء سے پوچھیں گے ہاں بھائی بتلاؤ تم نے ان تک پیغام نہیں پہنچایا؟ انبیاء کہیں گے یا رسول اللہ یا باری تعالیٰ ہم نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے اچھا تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کون سے تمہارے پاس ہے کوئی گواہی؟ نبیوں سے پوچھا جائے گا۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات امت محمدیہ کو بطور گواہ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، یا اللہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے کہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کریم امت محمدیہ سے پوچھیں گے بتلاؤ نبیوں نے اپنا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ امت محمدیہ کہے گی یا باری تعالیٰ تمام انبیاء نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب پھر وہ لوگ اعتراض کریں گے کہ گواہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو موقع پر موجود ہو، حاضر ہو، یا اللہ یہ امت محمدیہ تو سب سے آخر کے اندر آئی ہے اور گواہی دے رہی ہے نبیوں کے ساتھ مل کر، یہ تو اس وقت امت محمدیہ تھی نہیں۔ اللہ کریم جل شانہ پھر امت محمدیہ سے پوچھیں گے بھائی تم تو ان نبیوں کے زمانے کے اندر تھے نہیں، تم نے گواہی کیسے دی؟ تو امت محمدیہ اس وقت کہے گی یا باری تعالیٰ ہم نے گواہی اس لیے دی ہے تاکہ جو صادق اور مصدوق ذات ہے اس نے ہمیں بتلایا ہے، یا باری تعالیٰ تیری کتاب نے بھی ہمیں بتلایا اور تیرے رسول نے بھی ہمیں بتلایا کہ تمام انبیاء نے تیرا پیغام لوگوں تک صحیح سالم انداز کے اندر پہنچا دیا تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے امت محمدیہ کے خلاف نہیں بلکہ امت محمدیہ کے حق کے اندر، یا باری تعالیٰ امت محمدیہ نے نبیوں کے حق میں جو گواہی دی ہے بالکل سچی گواہی دی ہے، میں نے انہیں بتلایا ہے، تیری کتاب نے ہمیں بتلایا ہے کہ تمام انبیاء نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اور بات سمجھ آئی؟ اب دیکھیے اس قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ اور بات سمجھ آ جائے گی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا تمہیں امتاً وسطا ایک معتدل امت بنایا، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ ہو جاؤ علی الناس لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوں رسول علیکم تم پر گواہ، علیکم شہیدہ تم پر گواہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تمہارے حق کے اندر گواہی دیں گے یا اللہ انہیں میں نے بتلایا تھا، تیری کتاب نے ہمیں بتلایا تھا کہ تمام انبیاء نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ بات سمجھ آئی؟ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وما اور نہیں، جعلنا ہم نے بنایا، ہم نے مقرر کیا، قبلہ التی وہ کنتا آپ تھے، علیہا جس پر آپ تھے، ہم نے اس قبلہ کو ایسے نہیں مقرر کر دیا تھا الا لنعلم مگر لنعلم تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ من یتبع الرسول کون اتباع کرتا ہے رسول کی۔ یہ جو ہم نے تعویل قبلہ کیا ہے بیت اللہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے بیت اللہ، یہ جو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہم نے دوبارہ سے آپ کو پھیر دیا، یہ اس لیے لنعلم تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ من یتبع الرسول کون اتباع کرتا ہے رسول کی۔ ممن ینقلب اس میں سے، ینقلب علی عقبیہ کون پھر جاتا ہے، ینقلب کا معنی ہوتا ہے پھرنا، علی عقبیہ ایڑیوں کے بل، علی معنی پر، عقب یہ ایڑی کو کہا جاتا ہے،
اپنی ایڑیوں کے بل کون پھر جاتا ہے، تاکہ ہم اس بات کی آزمائش کر لیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ صحیح اس کے اندر امتحان انہی لوگوں کا تھا جو بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنے پر خوش ہو رہے تھے، بیت اللہ کی طرف چہرہ کیا تو پھر ناراض ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وما جعلنا القبلۃ التی، نہیں ہم نے مقرر کیا قبلہ کو، التی کنت علیہا، جس پر آپ تھے، الا مگر لنعلم، تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ من یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اس میں سے کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل۔ وَإِن کانت، اور بے شک کانت تھی، لکبیرۃ، البتہ بہت بھاری، البتہ یہ مسئلہ تھا بہت بھاری، الا مگر علی الذین، ان لوگوں پر، ہدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دی، ان پر کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ بیت اللہ کی طرف کہیں، ہم نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لیا، اللہ کہے بیت المقدس کی طرف، ہم نے ادھر کر لیا، اللہ کہیں پھر بیت اللہ کی طرف کر لو، ہم نے بالکل کر لیا۔ وگرنہ یہ تھا مسئلہ بہت مشکل تھا مسئلہ بہت بھاری مسئلہ تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں تھا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ان لوگوں پر یہ مسئلہ بھاری نہیں تھا، چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے ہم ادھر کر لیں گے، اللہ حکم دے گا ہم ادھر کر لیں گے، اللہ حکم دے گا ہم دوبارہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لیں گے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ ہم نے پیروی کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، جس طرف ہمیں وہ لے کر جائیں گے ہم اسی طرف پیچھے پیچھے چلیں گے، بس ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں تھا جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے۔ لیکن جو دوسرے لوگ تھے ان کے لیے یہ بہت مشکل بات تھی کہ بیت اللہ سے پھر بیت المقدس، یہ کیا، کبھی بیت اللہ کبھی بیت المقدس، کبھی بیت اللہ کبھی بیت المقدس۔ لیکن ایمان والوں کے لیے، ہدایت والوں کے لیے اس کے اندر کوئی آر نہیں تھا۔ وَإِن كَانَتْ، اور بے شک تھی، لَكَبِيرَةٌ، بہت بھاری، یہ بہت بھاری چیز تھی، بڑی چیز تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اعتراض یہ تھا، جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لیا نا، اب یہ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف حضور نے چہرہ فرمایا اور نماز ادا کرتے رہے۔ اب اس دوران بہت سارے لوگ فوت بھی ہوئے، اور مسلمان بہت سارے تھے کہ جو فوت ہو چکے تھے۔ اب جب بیت اللہ کی طرف دوبارہ چہرہ کیا تو اس وقت ان کافروں نے، جو ضدی قسم کے لوگ تھے یا یہودی تھے، انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر ایک وسوسہ ڈالا، کہنے لگے دیکھو بھائی، اب بیت اللہ کی طرف تم نے چہرہ کر لیا نا، یعنی اصل تمہارا قبلہ بیت اللہ ہی ہے، بیت المقدس کی طرف تو چند دن کے لیے وہ تھا، اب دوبارہ بیت اللہ کی طرف چہرہ ہو گیا، گویا پتہ چلا پہلے بھی تمہارا قبلہ بیت اللہ تھا، بعد میں بھی تمہارا قبلہ بیت اللہ ہوا، اب جو بیت المقدس کی طرف تم نے چند دن کے لیے وہ اپنا رخ کر کے نماز پڑھی ہے، وہ کوئی تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ جو اس کے اندر لوگ مر گئے ہیں وہ ایمان پر نہیں مرے ہیں، انہوں نے تو بیت اللہ کو چھوڑ کر وہ تو مرے ہیں۔ تو اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کے وساوس مسلمانوں کے دلوں کے اندر ڈالے تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد، اچھا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اصحاب علیہم الرضوان اسی بات کو لے کر چلے گئے، یا رسول اللہ یہ یہودی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو بیت المقدس کی طرف چہرہ کرتے ہوئے جو لوگ مر گئے ان کے اعمال ضائع۔ تو اللہ کریم نے انہی اعتراضات کا جواب دیا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ لیضیع ایمانکم کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ بیت المقدس کی طرف جنہوں نے چہرہ کیا اور اس حالت کے اندر وہ مر گئے، ان کا ایمان ضائع نہیں ہے، ان کے اعمال بھی ضائع نہیں ہے، حقارت نہیں ہوئی ان کے اعمال، اللہ کریم نے ان کے اعمال کو بھی قبول کیا۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ لوگوں پر لرؤوف الرحیم، بے شک وہ البتہ رؤوف ہے، شفیق ہے، الرحیم وہ رحم کرنے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت اور خواہش تھی کہ اللہ کریم ہمارا قبلہ بیت اللہ ہی مقرر فرما دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یا آسمان کی طرف یوں چہرہ فرمایا کرتے اور بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے کہ کہیں وہ فرشتہ آ جائے وہی لے کر اور آ کر کہہ دے کہ اے محبوب آپ بیت المقدس کو چھوڑیے، بیت اللہ کی طرف چہرہ فرمائیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو زیادہ پسند کرتے تھے کہ بیت اللہ وہ ہمارا قبلہ ہو۔ اب قد نرا تقلبا، پہلے اسی بات کا ترجمہ دیکھ لیں، قد نرا تقلبا، تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، تقلبا کا معنی ہوتا ہے بار بار پھیرنا، تقلبا بار بار پھیرنا، وجہ کا آپ کا چہرہ،
آپ کا چہرہ بار بار پھرنا، فی السماء آسمان میں، آسمان کی طرف بار بار آپ کا چہرہ پھرنا، قد نرا ہم اسے دیکھتے ہیں، فلنولینک پس نولینک ضرور بضرور ہم پھیریں گے، نولینا ضرور بضرور ہم پھیر دیں گے، کا آپ کو، یہ کاف ضمیر خطاب کے لیے، ہم آپ کو ضرور بضرور پھیر دیں گے، قبلتن اس قبلے کی طرف، ترداہا جس کو آپ پسند فرماتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں، ہاں اس قبلے کو، جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں ہم آپ کو عن قریب اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی قبلے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اب ہوا یوں ہے کہ جب 16 یا 17 ماہ گزر گئے تو اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے اندر ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، 2 رکعتیں ادا ہو گئیں کہ اللہ کریم جل شانہ نے نماز کے اندر ہی حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹائیے اور بیت اللہ کی طرف فرمائیے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز اپنے بیت اللہ، اپنے چہرہ انور کو یوں پھیرا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف چہرہ پھیرا، تمام اصحاب نے بھی ساتھ پھیرا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فولی وجہک، فولی وجہک آپ پھیر لیں، وجہک اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، شطر، شطر معنی ہوتا ہے طرف، المسجد الحرام مسجد حرام، مسجد حرام کی طرف آپ اپنا چہرہ پھیر لیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ پھیر لیا تھا بیت اللہ کی طرف۔ وحیثما کنتم، حیثما جہاں کہیں، حیثما جہاں کہیں، کنتم تم ہو وہ، فولو بس تم پھیر لو، وجوہکم اپنا چہرہ، شطرہ اسی کی طرف، کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ اب تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہو گیا، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے، کہ حیثما جہاں کہیں بھی تم ہو وہ، حیثما کنتم جہاں کہیں بھی تم ہو وہ، فولو پس تم پھیر لو، وجوہکم اپنا چہرہ، شطرہ اسی کی طرف، اسی مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق بے شک یہ حق ہے۔ اب یہودی حضرات بھی جانتے تھے اس بات کو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں اور نبی آخر الزمان ہیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے تگڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جب وہ مسلمان ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اے عمر میں آپ کو سچی بات بتلاؤں، ہم حضور کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے، ہمیں اپنے بیٹوں کو پہچاننے کے اندر تو غلطی لگ سکتی ہے لیکن حضور کو پہچاننے کے اندر ہمیں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم نے یہ آگے حکم بھی فرمایا اسی بات کا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بے شک جو لوگ جنہیں کتاب دی گئی، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق بے شک یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت بھی، قرآن مجید فرقان حمید بھی، یہ تعویل قبلہ بھی، فرمایا یہ سب کچھ حق ہے رب تعالیٰ کی جانب سے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا تھا ذوالقبلتین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عما اس چیز سے، یعملون جو کچھ یعملون وہ کرتے ہیں، اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو ہر کام